بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور وہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچی تو اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں کو اللہ رب العزت درگزر فرما دیتا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں جو تکالیف محسوس کرتا ہے اور پریشانیاں اس کو پہنچتی ہیں تو وہ اس کے اپنی گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو کوئی تکلیف یا چوٹ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اور وہ گناہ جو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو تکلیف پہنچی جن گناہوں کی بنیاد پر، اور ایک وہ گناہ جو اللہ نے معاف کر دیے، وہ معافی والے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت عظیمہ اور سلطنت عظیمہ کا بیان فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، جیسے کہ وہاں قبل میں پڑھا، اور ان کے درمیان جو مخلوقات وغیرہ ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، وہی ان سب کو پھیلانے والا ہے۔ قیامت کے دن وہی ان سب کو جمع فرمائے گا۔ یہ سب کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اسی کے دست قدرت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اسی کے ارادے سے، اسی کی مشیت سے دنیا میں یہ تمام افعال اور اعمال ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ مومن کو جو تکلیف، سختی اور غم، پریشانی پہنچتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا لگنے کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت کریمہ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا، کہ اگر ایک کانٹا لگنے کے عوض بھی اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے اسے سن کر کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر برائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب برائیوں کے بدلے ہیں، اور ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ ابن ابو حاتم میں حضرت حسن بصری سے ایک روایت مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، لکڑی کی ذرا سی خراش اور ہڈی کی تھوڑی سی تکلیف، یہاں تک کہ قدم کا پھسلنا بھی کسی نہ کسی گناہ پر ہوتا ہے، اور ابھی اللہ کے عفو کیے ہوئے بہت سے گناہ تو یوں ہی مٹ جاتے ہیں۔ ابن ابو حاتم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین کے جسم میں تکلیف ہوئی اور لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت حسن نے کہا کہ آپ کی یہ حالت تو دیکھی نہیں جاتی، ہمیں بڑا صدمہ اور تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ایسا نہ کہو، جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالی ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، ابو بلاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن بدر سے کہا کہ قرآن پاک میں تو یہ آیت مبارکہ ہے اور میں ابھی نابالغ بچہ ہوں اور اندھا ہو گیا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے ماں باپ کے گناہوں کا بدلہ ہے۔
اور حضرت ضحاک کی ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر بھول جانے والا یقیناً اپنے کسی بڑے گناہ میں گرفتار ہوا ہے، گرفتار۔ فرماتا اللہ رب العزت وما اصابکم، اور وہ جو تمہیں پہنچی تکالیف میں مصیبت تکلیف، یہ خطاب ہے مومنین سے، مصیبہ بلیہ و شدت تکلیف اور پریشانی، فبما کسبت ایدیکم، تو اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا، اے کسبتم من الذنوب، یعنی تم نے گناہ کی، وعبر بالایدی لان اکثر الافعال تزاول بها، اور یہاں پر ہاتھوں کا ذکر کیا خاص طور پر کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کیا ہے نا، حالانکہ گناہ انسان ہاتھوں کے علاوہ بھی کرتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ زیادہ تر افعال کا صدور اور افعال کو انہی کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ وعبر بالایدی، اور عید سے تعبیر کیا لأن اکثر الافعال تزاول بها، اس لیے کہ زیادہ تر ہاتھوں کو زیادہ تر افعال کو انہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ان میں سے بہت سے معاف فرما دیتا ہے، فَلَا يُجَازِي عَلَيْهِ، تو اس پر سزا نہیں دیتا۔ وَهُوَ تَعَالَى أَكْرَمُ، اور اللہ رب العزت بہت کریم ہے، مِنْ أَنْ يُحْسِنَ الْجَزَاءَ فِي الْآخِرَةِ، اس بات سے کہ وہ آخرت میں دوبارہ اس کی سزا دے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں تکلیف دے دی، اب آخرت میں اس گناہ کی بنیاد پر سزا نہیں دے گا۔ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُذْنِبِينَ، اور رہے وہ انسان جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہی نہیں، یعنی یہ تو گناہ گاروں کے لیے مصیبت ان کے گناہوں کے سبب ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے پھر بھی مصیبت اور تکالیف میں گرفتار ہوتے ہیں، تو ان کی مصیبت اور تکالیف یہ آخرت میں ان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُذْنِبِينَ، اور رہے ایسے لوگ جو گناہ نہیں کرتے، فَمَا يُصِيبُهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں جو تکلیف دنیا میں پہنچی، لِرَفْعِ درجاتهم، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے آخرت۔ وَمَا أَنْتُمْ یا مشرکین، اور تم اے مشرکو، بِمُعْجِزِينَ، عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، ہارباً فی الارض، زمین میں بھاگ کر، فتفوتونہ، کہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ، ایسا تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار، اے بغیرہ یدفع عذابہ عنکم، کہ جو اس کے عذاب کو تم سے دور کر سکے، ایسا کوئی حامی اور مددگار تمہارے لیے ہرگز نہیں ہے، اس لیے تم اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے اپنی لو لگاؤ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں سے ہے پہاڑوں کی طرح اونچے بحری جہاز، سمندری جہاز۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشان اپنی مخلوق کے سامنے بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ تو دیکھو کہ اس نے سمندروں کو مسخر کر کے رکھا ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے تاکہ کشتیاں ان پر چلیں، اور کشتیاں ان پر بڑی بڑی کشتیاں اور سمندروں میں ایسے چلتی ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ زمین کے اوپر کوئی لمبے اور بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہوئے ہوں۔ ان کشتیوں کو ادھر سے ادھر لے جانے والی اللہ رب العزت نے ہواؤں کو چلایا، تو یہ سب اسی کی قبض و قدرت میں ہے۔ وہی ذات ہے وہ جو ان کشتیوں کو چلاتی ہے، جو ہواؤں کو چلاتی ہے، اگر وہ چاہے تو ان ہواؤں کو روک دے، تو اگر وہ ہواؤں کو روک دے تو کشتیاں سمندر کے اوپری سطح پر ٹھہر جائیں گی اور چل نہ سکیں گی۔ اللہ رب العزت کے سمندر میں ان بڑی بڑی کشتیوں کو چلانا، اس قدر بوجھل ہونے کے باوجود اور ہزاروں ٹن اور من مال لادنے کے باوجود پانی کے اوپر یہ کشتیاں چلتی ہیں، ہواؤں کو اللہ رب العزت ان کے موافق چلاتا ہے، تو یہ سب اس کی نشانیوں سے ہے ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے انسان کے لیے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے اندر اگر ہلکی سی چیز بھی کوئی ڈالی جائے تو وہ فوراً ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس قدر بھاری اور بوجھل ہونے کے باوجود کشتیاں نہیں ڈوبتی ہیں، اگر وہ چاہے تو ان کو روک دے پانی کے اندر ہی اور وہ بیچ سمندر میں ٹھہر جائیں، یا وہ چاہے تو ان سب کو ہلاک کر دے، یعنی بہت تیز ہوا چلا دے اور پانی کی حرکت اور کشتیوں کی حرکت کی بنیاد پر اور اپنے گناہوں کے سبب سے یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں، وہ سب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے ہواؤں کو تیز نہیں چلایا کہ اگر زیادہ تیز چلیں گی تب بھی کشتیاں اس میں ہلاک ہو جاتی ہیں کشتی والے، اور اگر ہلکی چلیں یا ہوائیں رک جائیں تب بھی کشتیاں اس میں چلنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ فرماتا اللہ تعالی وَمِنْ آیَاتِ الْجَوَارِ، جاریہ کی جمع جوار،
اور اس کی نشانیوں سے کشتیاں ہیں، السفن سفینہ کی جمع سفن، فی البحر سمندر میں، کل اعلاب جیسے کہ بڑے پہاڑ، کل جبال فی العزم جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ، ان یشاء یسکن الریح اگر وہ چاہے تو ہوا کو بالکل ٹھہرا دے، ساکن کر دے، فیظللن یسرن رواکد علی ظہری تو وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر ٹھہر جائیں، ثوابت ٹھہر جائیں، لا تجری نہ چلیں، علی ظہری اس کی پیٹھ پر۔ ان فی ذلک بے شک اس میں یعنی یہ سب کرنے میں لآیات نشانیاں ہیں، لکل صبار ہر صبر کرنے والے کے لیے، اور شکور اور شکر کرنے والے کے لیے۔ هو المؤمن اور وہ مومن ہے، یصبر فی الشدۃ جو سختی میں پریشانی میں اللہ رب العزت کی جانب سے جو مصیبت آئی اس پر صبر کرتا ہے، ویشکر فی الرخاء اور آسانی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، او یوبقہن یا ان کو یا انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے، بما کسبوا اس سبب سے جو انہوں نے گناہ کی، او یوبقہن یہ معطوف ہے یسکن پر ہے نا، یہ پیا ان یشاء یسکن الریح یہ اسی پر معطوف ہے، یسکن ای یغرقہن بعصف الریح بآلہن یعنی ان کے اہل کے ساتھ ان تیز ہواؤں کے ذریعے کشتیوں کو ہلاک کر دے، ہے نا، تو وہ ان کشتیوں میں جو سوار ہونے والے ہیں ان کو تیز ہوا کے ذریعے اللہ رب العزت غرق کر دے، یغرقہن ان کو غرق کر دے، یعنی کشتیوں والوں کو تیز ہوا کے ذریعے، بما کسبوا اس سبب سے جو انہوں نے کیا، اے اہلہن یعنی اس کے اہل نے گناہ کی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور چاہے تو بہت سے لوگوں سے درگزر کر دے، معاف کر دے، فَلَا يَغْرِقُ یا فَلَا يُغْرِقُ أَهْلَهُ تو اس کے اہل کو وہ غرق نہ کرے، اس کے اہل کو وہ غرق نہ کرے کسی کو بھی۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور وَيَعْلَمُ اور وَيَعْلَمَ یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، رفع کے ساتھ بھی ہے اور نصب کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اس کو رفع کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ کلام مستانف ہوگا، الگ جملہ ہوگا، اور اگر نصب سے پڑھا جائے تو یہ تعلیل مقدر پر معطوف ہوگا، اور معنی ہوگا کہ ان کو غرق کر دے گا اللہ رب العزت تاکہ ان سے ان کا بدلہ لے۔ وَيَعْلَمُ اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ بالرفع یہ رفع کے ساتھ بھی ہے، جملہ مستانفہ ہے، وبالنصب اور نصب کے ساتھ ہے، معطوف علی تعلیل مقدر یہ تعلیل مقدر پر معطوف ہے، اور معنی ہے کہ وہ ان کو غرق کر دے تاکہ ان سے انتقام لے، یغرقہم لینتقم منہم تاکہ ان سے بدلہ لے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور جان لیں وہ لوگ، الَّذِينَ یجادلون جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، ما لہم من محیص کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، مَهْرَبٌ من العذاب اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ وَجُمْلَةُ النَّفِي سُدَّتْ مَسَدَّ مَفْعُولَ يَعْلَمُ اور یہ جملہ نفی ما لہم من محیص یہ یعلمو کے دو مفعول کے قائم مقام ہے۔ اب ان نفی یا نفی نے عمل سے معلق کر دیا ہے، روک دیا ہے، تو عمل سے معلق کر دیا ہے۔ معلق عن العمل تعلیق یہ افعال قلوب کے خصائص سے ہے، افعال قلوب کے خصائص تعلیق کہتے ہیں اس کے عمل کو باطل کر دینا، لفظ کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے نہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ استفہام سے پہلے واقع ہو یا نفی سے پہلے واقع ہو یا لام ابتدا سے پہلے واقع ہو، اور یہ کا عمل سے روکنے والا ہے، یعنی فعل کو عمل سے روکنے والا ہے، اور وہ فعل یعلم ہے، کیونکہ یعلم یہ افعال قلوب سے ہے اور تعلیق افعال قلوب کے خاصے سے ہے، وہی کہا یا نفی عمل سے معلق کرنے والی۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا تو جو تمہیں جو بھی تمہیں دی گئیں وہ دنیا کی تھوڑا سا سامان ہے، جو چیزیں تمہیں دی گئیں وہ دنیا کا تھوڑا سا سامان۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کرام نے مال پیش کیا، اللہ کے راہ میں صدقہ کیا مال، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا تو صحابہ کرام نے تھوڑا تھوڑا مال پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل مال صدقہ کر دیا، تو اس پر عرب کے لوگوں نے آپ کو ملامت کی۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تمہارے پاس جو سامان ہے، دنیاوی مال و متاع ہے، جو دنیاوی جاہ و عظمت ہے، مرتبہ ہے، دولت ہے، یہ سب چند دنوں کا سامان ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا اور ہمیشہ کام آنے والا ہے۔
فما اوتی تم، تو وہ جو تمہیں دیا گیا، یہ خطاب ہے مومنین سے اور ان کے علاوہ سب سے، من شیء جو کچھ، جو چیز، من اساس دنیا، دنیاوی سامان، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، یتمتع بی فیہا، کہ جس سے دنیا میں فائدہ اٹھایا جائے گا، ثم یزول، پھر وہ زائل ہو جائے گا، وما عند اللہ، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے، من الثواب، ثواب وغیرہ، خیر، بہتر ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ویعطف علیہ، اور اسی پر معطوف ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، ایسی باتوں سے، موجبات الحد، موجبات الحد، حدود، ایسی چیزوں سے جو حدود کو واجب کرنے والی ہے، حدود کو واجب کرنے والی ہے، ان سب سے بچتے ہیں، ومن عطف من عطف البعض علی الکل، یہ بعض کا عطف ہے کل پر، بعض کا عطف ہے کل پر، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، یتجاوزون، درگزر کر دیتے ہیں، یعنی نیک لوگ تو وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی اور بری باتوں سے دور رہتے ہیں، اور اگر وہ کسی پر ناراض بھی ہو جائیں، غصہ بھی ہو جائیں، تو اس پر بدلہ نہیں لیتے، اس کو سزا نہیں دیتے، بلکہ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو درگزر کر دیتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی خاصہ ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ان کی صفت ذکر کی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔